کہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت. یہ موضوع جو ہے وہ میں نے شاید غلط لکھ لیا ہے، مجھے صحیح اس طرح کرنا چاہیے تھا. دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی ضرورت. دینی تعلیم تو اسپیشل ہے، اصل ہے، اول سے ہے آخر تک ہے ہی ہے. اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں. ایڈ کرنا ہے عصری تعلیم کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی روح. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اگر روح نکل جائے، صرف باڈی ہو، اس کو انسان نہیں کہتے. آپ کو تجربہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب ہم کسی میت کو دیکھتے ہیں، کسی مردے کو دیکھتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ فلاں کی لاش، فلاں کی باڈی ہے. یہ نہیں کہتے کہ فلاں ہے، یہ نہیں بولتے، اس وجہ سے کہ روح نکل گئی ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں کی لاش ہے، فلاں کی باڈی ہے. تو صرف باڈی انسان نہیں کہلاتی، صرف روح انسان نہیں کہلاتی. روح اور جسم جو ہے وہ مل کر انسان کہلاتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کے لیے دو چیزیں. روح کے لیے جو ہے وہ اسلامی تعلیم ہے، اور انسان کے جسم کے لیے عصری تعلیم ہے. دونوں چیزوں کا یہ فرق ہے. عصری تعلیم ہماری جو دنیاوی تمام ضرورتیں ہیں اور تقاضے ہیں ان کو پوری کرتی ہیں، جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. یعنی آپ کے کپڑے، آپ کی چیزیں، آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، جتنے اسباب آپ کو، یعنی فیسلٹیز آف لائف، جتنی چیزیں ہیں وہ عصری تعلیم کا حصہ ہیں. لیکن ان چیزوں کو روٹین سے، سسٹم سے، حد میں، مقدار میں استعمال کرنا، یہ انسان کی روح کا حصہ ہے. ہمیں کھانا کھانا ہے، کتنا کھانا چاہیے، یہ ہمارے دل کا فیصلہ ہوتا ہے، دماغ کا فیصلہ ہوتا ہے. دل دماغ پر اگر روح کی غذا ہے، جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، وہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پیٹ بھر کھانا کھانے سے کیا نقصان ہوگا، اور خالی کچھ پیٹ رکھنے سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا. یہ نالج سے، تعلیم سے ہی ہو پائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ دینی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں ان کا تعلق عصری تعلیم سے ہے. انسان کی روح کی جو ضروریات ہیں ان کا تعلق دینی تعلیم سے ہے. دینی تعلیم، عصری تعلیم مل کر مکمل انسان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں، اگر مجھے نماز پڑھنی بہت اچھی آتی ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا آتا ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھا آتا ہے، لیکن یہ نہیں آتا ہے کہ کاشتکاری کیسے ہوتی ہے، اگر مجھے یہ نہیں آتا ہے کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، اگر مجھے یہ نہیں آتا ہے کہ جوتا کیسے بنایا جاتا ہے، اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ مکان کیسے بنایا جاتا ہے، اگر ہم یہی نہیں جانتے کہ اپنی ضرورت کے جو جانور ہیں، چاہے وہ سفر کے کام آنے والے ہوں، چاہے وہ دودھ اور گھی کے کام آنے والے ہوں، چاہے وہ گوشت کے کام، اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے جینے کا سامان اور اپنی جینے کی جو ضروریات ہے جب مکمل نہیں کر پائیں گے تو آپ کے نماز روزے بھی سب رہ جائیں گے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے کھانا چاہیے، حج کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور ان سب کے لیے آپ کو دنیاوی نالج کا ہونا ضروری. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ حج جانے کے لیے کیا کیا ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی، سفر کے لیے کیا چاہیے، رہنے کے لیے کیا چاہیے. تو جتنے ہمارے جو جسمانی تقاضے ہیں وہ عصری علوم کے ذریعے پورے ہوتے ہیں. جو روحانی تقاضے ہیں وہ جو ہے دینی تعلیم کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. آدمی کے پاس صرف عصری تعلیم ہو، آدمی نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا، باڈی بلڈر ہوگا، اور اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جانور ہوگا. اس لیے کہ وہ آداب نہیں جانتا، بڑوں کی عزت نہیں جانتا، محبت نہیں جانتا، اخلاق نہیں جانتا. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا مجھ پر کیا حق ہے، بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، میرے کاروبار کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے معاشرے کا مجھ پر کیا حق ہے، میری کنٹری کا مجھ پر کیا حق ہے، پوری انسانیت کا مجھ پر کیا حق ہے. اس کے لیے تو دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. تبھی تو آدمی جو ہے لوگوں کے حقوق پہچان کر ان تک پہنچ سکتا ہے، اور اپنے رشتوں کو، اپنے لوگوں کو باقی رکھ سکتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے لوگ ہیں، بڑے صحت مند ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر کسی کو گالی دی، کسی کو ریپٹ مارا، کسی کی چوری کی، کسی کی بہو بیٹی کو ستایا. ان لوگوں کا جینا جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں مرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے جینے کے مقابلے میں. ہم نے دیکھا ایسے ظالم، ایسے لوگ جو انتہائی مخرب اخلاق لوگ ہوں،
ان لوگوں کے مرنے پر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ یہ آدمی مر گیا، اور جو اچھے لوگ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ خلا ہو گیا اور اسے خلا کو پور کرنا مشکل ہے، اتنا اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا۔ تو آدمی کی باڈی اصل نہیں ہے، اس کو مکمل انسان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عصری تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ عصری تعلیم کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پرانے زمانے میں کم تعلیم ہوتی تھی، اب اسباب اور وسائل زیادہ ہیں، اس زمانے میں ان تمام اسباب وسائل کو اختیار کرنا تاکہ زندگی جو ہے وہ آرام سے گزر سکے، اطمینان کے ساتھ گزر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بالکل تنہا اکیلے آدمی اور ان کے ساتھ ان کی بیوی، اور بہت زیادہ ان کا بچوں کا نظام نہیں تھا، لیکن انہیں بھی تو کھانے کے لیے روٹی چاہیے، انہیں بھی تو اڑنے کے لیے کپڑا چاہیے، انہیں بھی تو سفر کرنے کے لیے سواری چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا، فرشتوں کو بھیج کر یہ بتایا گیا کہ زمین کیسے کھودی جاتی ہے، بیج کیسے ڈالا جاتا ہے، فصل کیسے اگائی جاتی ہے۔ آگے پھر حضرت شیس علیہ السلام ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان حضرات کے، ان نبیوں کے تذکروں میں بات لکھی ہے کہ جتنا ایگریکلچر کا سسٹم ہے، کاشتکاری کا پورا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو سکھلایا۔ یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے چیزوں میں لکھنے پڑھنے کا بھی اضافہ ہے، لیکن پہلے ایگریکلچر ان کو سکھایا گیا، باقاعدہ اللہ پاک نے اس کی تعلیم دی۔ اور ایگریکلچر ہماری اپنی اسلامی زبان میں جو ہے وہ عصری تعلیم، ہم اسے عصری تعلیم سے پکار سکتے ہیں۔ بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ آج جو ہے وہ اس وقت میں سائنس کا بہت غلبہ ہے، اور یقیناً اس سے بھی زندگی بہت آسان ہوئی ہے، سفر بہت آسان ہوئے ہیں، ہمارا لکھنا پڑھنا بہت آسان ہوا ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے، اور بھی بہت ساری بے شمار چیزیں۔ اور یہ عصری تعلیم انسان کی ضروریات کو جلدی پوری کرتی ہے، انسان کو اطمینان بخش بناتی ہے، اور جب آدمی ان اسباب کو اختیار کر لے گا تو اس کا دین پر جو چلنا ہوگا، پھر وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے سفر دھیرے دھیرے ہوتا تھا، آدمی کو 10 کلومیٹر جانا ہے تو اسے 2 گھنٹے چاہیے جانے کے لیے، اب تو 10 کلومیٹر کے لیے 10 منٹ بھی شاید زیادہ ہے۔ یہ اسباب کے ذریعے سے آسان ہو پایا۔ ایسے اسباب کو ہم حاصل کریں، اس تعلیم کو ہم حاصل کریں، دین پر چلنا ہمارا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے آپ اپنے موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر اپنی بات مکے میں پہنچا سکتے ہیں، امریکہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے تقریر کرنے کے لیے لمبا سفر کر کے جانا، 1 گھنٹے کا بیان ہے، اور ایک ہفتے کا سفر کر کے جانا اور 1 ہفتے کا سفر کر کے آنا ایک تقریر کے لیے۔ اب آپ بیٹھے بٹھائے ہماری بات یہاں سے، اور آپ کہاں بیٹھ کر ہماری بات سن رہے ہیں۔ یہ عصری تعلیم کے ذریعے ہی تو ہو پایا۔ تو عصری تعلیم بھی دینی تعلیم کے ساتھ ضروری، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لازم ملزوم ہے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہے۔